بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی کسی قبرستان میں ایسی قبر دیکھی ہے جس پر گھاس اگی ہوئی ہو، کوئی پودا لہلہا رہا ہو یا کوئی درخت اس کے قریب سایہ کیے کھڑا ہو؟ بعض لوگ اپنے والدین، عزیزوں اور دوسرے مرحومین کی قبروں پر جان بوجھ کر پودے یا درخت لگا دیتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ پودا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے گا اور اس کی برکت سے قبر میں موجود میت کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قبر پر درخت یا پودا ہونے سے میت کو کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا ہر قبر پر پودا لگانا سنت ہے؟ اور کیا درخت کی تسبیح کا ثواب خود بخود میت کو ملتا رہتا ہے؟ آئیے آج اس اہم مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قبر انسان کی دنیاوی زندگی کا اختتام اور آخرت کے ایک نئے مرحلے یعنی عالم برزخ کی ابتدا ہے۔ انسان دنیا میں جتنا بھی مال، مکان، زمین اور عزت جمع کر لے، موت کے وقت یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اس لیے قبر میں کامیابی کا اصل تعلق قبر کی خوبصورتی، اس پر لگے ہوئے پودے یا درخت سے نہیں، بلکہ انسان کے ایمان، نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلائی ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں انسان سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس مومن کو ثابت قدم رکھے گا وہ درست جواب دینے کی توفیق پائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایمان مضبوط کرنے، نماز کی پابندی کرنے، گناہوں سے بچنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی بھی انسان کی قبر کے انجام کا قطعی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ آخری اور کامل فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا کام نصیحت حاصل کرنا اور اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اب ایک اور اہم بات سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ درخت، پودے اور دوسری مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ ایک چھوٹا سا بیج مٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے، کونپل نکلتی ہے، وہ بڑھ کر
پودا اور بعض اوقات بڑا درخت بن جاتا ہے، اس میں پتے، پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ مخلوقات کس کیفیت اور کس انداز سے تسبیح کرتی ہے، اس کی مکمل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ قبر پر درخت یا پودا لگانے کا کیا حکم ہے، اور کیا اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے؟ اس مسئلے میں سب سے زیادہ مشہور دلیل ایک صحیح حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کسی ایسی بات کی وجہ سے نہیں جس سے بچنا مشکل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعض گناہوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ شاخ لی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں قبروں پر ایک ایک حصہ رکھ دیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہوں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ یہی حدیث اس مسئلے میں اصل بحث کا مرکز ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ تازہ شاخ یا سبز پودا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور اس کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے علماء نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ایک خاص واقعے اور ان مخصوص 2 قبروں کے ساتھ متعلق تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے عذاب کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا کہ قبر پر پودا لگانا عام سنت ہے اور ہر میت کو لازماً اس سے فائدہ پہنچے گا، درست نہیں۔ ہمیں دین کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں واضح اور عام شرعی دلیل موجود نہ ہو اسے لازماً سنت یا یقینی ثواب کا ذریعہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی قبر پر درخت لگا دیا جائے تو اس درخت کی ہر تسبیح کا ثواب ضرور اس قبر میں موجود میت کے نامہ اعمال میں پہنچے گا۔ ایسی عام اور واضح دلیل موجود نہیں جو ہر قبر اور ہر میت کے بارے میں یہ بات ثابت کرتی ہو۔ لہذا اگر کسی قبر پر خود بخود گھاس یا درخت اگ آئے تو اس کے بارے میں یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اپنے انداز میں اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے میت کو کتنا اور کس طرح فائدہ پہنچتا ہے اس کی قطعی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قبرستان میں درخت لگائے
تو اسے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ ہر حال میں سنت ہے یا اس سے لازماً اس مخصوص میت کو ثواب پہنچے گا۔ البتہ اگر کوئی جائز اور اچھا مقصد ہو، مثلاً ماحول بہتر ہو، لوگوں کو سایہ ملے، پرندوں یا دوسری مخلوقات کو فائدہ پہنچے، تو اچھی نیت سے درخت لگانا ایک الگ نیکی کا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن قبر پر پودا لگانے کو میت کے یقینی اور مخصوص فائدے کا ذریعہ سمجھنا مضبوط شرعی دلیل کے بغیر درست نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم واقعی اپنے فوت شدہ والدین، رشتہ داروں اور عزیزوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اسلام نے ہمیں اس کے زیادہ واضح اور مضبوط طریقے بتائے ہیں۔ ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی قبر کو آسان اور روشن بنانے کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ خاص طور پر نیک اولاد کی دعا والدین کے لیے بڑی نعمت ہے، اس لیے اپنے والدین اور دوسرے مرحومین کو یاد کرتے وقت صرف ظاہری رسموں پر توجہ دینے کے بجائے خلوص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کی خطائیں معاف فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اسی طرح صدقہ اور نیکی کے ایسے کام جن کے بارے میں شرعی دلائل موجود ہوں، ان کے ذریعے بھی مرحومین کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ علم اور دلیل کی روشنی میں عمل کرنا سکھاتا ہے۔ ہر مشہور بات ضروری نہیں کہ سنت ہو، اور ہر رواج کو دین سمجھ لینا بھی درست نہیں۔ اس لیے قبر پر پودا یا درخت دیکھ کر فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ اس سے ضرور میت کو ثواب پہنچ رہا ہے، اور نہ ہی بغیر دلیل کے اسے ہر قبر کے لیے لازم سمجھیں۔ اصل کامیابی ایمان، نیک عمل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے، بے بنیاد باتوں سے بچنے اور اپنے مرحوم والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے قیمتی خیالات کمنٹ میں لکھیے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسے ہی اہم اسلامی مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔